یوم تکبیر میں رب ذوالجلال کی کبریائی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی اور دشمنان اسلام کو مرعوب کرنے کے لیے طاقت تیار کریں۔ اس میں وقت کی ضرورت کے مطابق ہر طرح کا اسلحہ اور جنگی آلات تیار کرنا شامل ہے۔ اسلام کے وقار اور مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر رضائے الہی کے لیے کسی بھی طرح کا اسلحہ تیار کرنے پر بارگاہ الہی سے بے پناہ انعام عطا ہوتا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به، یعنی اسلامی جہاد میں استعمال ہونے والے ایک تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 افراد کو جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جس نے بھلائی اور ثواب کی نیت سے اسے بنایا۔ نمبر 2، جس نے رضائے الہی کے لیے اسے چلایا۔ اور نمبر 3، جس نے مالک کریم کی خوشنودی کے لیے اسے چلانے میں تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مقصود ہو تو ایک تین کی برکت سے مالک کریم اس قدر مہربانی فرماتا ہے۔ چنانچہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں جن حضرات کا مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، یقیناً وہ نہایت خوش نصیب ہیں۔ دشمنان اسلام کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر کرنا اور اللہ اکبر کہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا شعار بھی رہا ہے۔ مثلاً نمبر 1، غزوہ احد کے موقع پر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ لگانے کا حکم دیا، اللہ اعلی و اجل۔ نمبر 2، اور یہودیوں کے خلاف جہاد کے لیے جب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں داخل ہوئے تو فرمایا، اللہ اکبر خاربت خیبر۔ 28 مئی یوم تکبیر پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کی یادگار ہے۔ 1998 میں 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور یہ نہایت خوبصورت اقدام ہے کہ حکومت نے اس دن کا نام یوم تکبیر رکھ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے کہ اس نے اس دن میں ہمیں اسلامی مالک میں جوہری قوت ہونے کا منفرد اعزاز عطا فرمایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر کرنے کا سب سے حسین انداز یہ ہوگا کہ پاکستان کے حکمران، عوام، افواج اور عدلیہ سبھی اس وطن میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام نافذ کرنے اور اپنی طاقت کو اسلام کی سربلندی کی خاطر استعمال کرنے کے لیے مخلص ہو جائیں۔